اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فأخرجنا به ثمرات پس نکالے اس کے ذریعے پھل مختلفا ألوانها کہ ان کے رنگ مختلف ہیں ومن الجبال جدد بيض وحمر اور پہاڑ کے ان کے حصے بعضوں کے سفید اور بعضوں کے سرخ مختلف الوانها ان کے رنگ مختلف ہیں وغرابيب سود اور بعض انتہائی سیاہ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود یہ سورۃ فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 27۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور آپ سے پہلے بھی ہر امت میں انبیاء تشریف لائے ہیں، ہر امت میں ڈرانے والے آئے ہیں۔ اب انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو ان کے رب کا تعارف کروانا، یہ بتانا کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیے ہے اور تمہارے وجود کا سبب کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے لیے تشریف لاتے ہیں انبیاء کہ وہ یہ تعارف کروائیں۔ فرمایا اگر کوئی انسان کائنات میں غور کرے تو ہر ایک چیز اللہ رب العزت کا تعارف کروانے کے لیے۔ اب اس میں سے پہلے کچھ علامات بیان ہو چکی ہیں، کچھ نشانیاں بیان ہو چکی ہیں، جیسے فرمایا زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، انسان کو دیکھو، ہوا ہے، پانی ہے، بارش ہے، فرمایا اس کو دیکھو، رات اور دن کا نظام دیکھو، سورج اور چاند دیکھو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہیں۔ آج کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ذرا دیکھو کہ آسمان سے اللہ پانی کو اتارتے ہیں اور اس پانی سے جو پیداوار ہوتی ہے، جو زمین سے پھل حاصل ہوتے ہیں، فرمایا ان کے رنگ مختلف ہیں۔ یہاں صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ آسمان سے آ رہا ہے ان کے رنگ مختلف، یہاں یہ ارشاد فرمایا۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے۔ ہوا ایک، پانی ایک اور زمین ایک، سورج ایک ہے، چاند ایک ہے۔ اب جو زمین سے پھل آ رہے ہیں ان کے رنگ الگ ہے، ذائقے الگ ہے، شکل الگ ہے، تاثیر الگ ہے۔ یہ ساری کی ساری تاثیریں ان میں پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ اچھا، پھر وہ جو پھل ہے اس پھل میں جو ذائقہ ہے، نہ وہ پانی کا ہے، نہ وہ ہوا کا ہے، نہ وہ مٹی کا ہے، نہ وہ درخت کا ہے، نہ اس کی شاخوں کا ہے، نہ اس کے پتوں کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ الگ سے ذائقہ کہاں سے آیا؟ آپ دیکھیں نا ذرا، کبھی منڈی میں جائیں اور ریڈی پہ لگے ہوئے پھل دیکھیں، ان کی شکلیں، ان کے رنگ اور ان کی تاثیر دیکھیں، کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی، اور ساری کی ساری ان کا تعلق زمین سے۔ پھر ہر موسم کے الگ، پھر ہر علاقے کے الگ، پھر ہر علاقے کے پھل کی تاثیر الگ جی۔ پھر آپ عجیب بات دیکھیں کہ ہم دنیا میں پہلے چیز بناتے ہیں پھر اس کی پیکنگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پیکنگ پہلے کرتے ہیں، چیز بعد میں بناتے ہیں۔ وہ جو چیز بنتی ہے اس کی پیکنگ پہلے ہوتی ہے، چیز بعد میں بنتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس جو چیز بن رہی ہے اس میں کوئی باہر سے چیز اثر شامل نہ ہو، صاف ستھرا پھل انسان تک پہنچے۔ پھر ذرا آپ اس پیکنگ پہ غور کریں کہ کس انداز سے اور کس ترتیب سے ان کو جوڑ کر رکھا جاتا ہے، چاہے وہ آپ مالٹے کو دیکھیں، چاہے وہ آپ انار کو دیکھیں، اب کس انداز سے اللہ اس کو اس کے اندر رکھ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نکالنے کے بعد اب سارے مل کر بھی کوشش کر رہے ہیں، ویسی پیکنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا ذرا دیکھا کرو نا، اتنی ساری چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں، اتنے آپ پھر دیکھیں جاندار تو سارے ہیں، جاندار کھانے والے کتنے ہیں؟ ابھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ 25 لاکھ مخلوقات تک پہنچ گئے۔ جب تک یہ سمندر کے نیچے نہیں گئے تھے تو کہتے تھے 18,000 مخلوقات، اب یہ کہہ رہے کہ 25 لاکھ مخلوقات سب سے سب کھا رہی ہیں، لیکن ہر ایک مخلوق کی خوراک متعین ہے کہ یہ کھانا ہے اس نے، ایک ایک خوراک ہے ہر مخلوق کی۔ اور انسان ہے سارا کچھ کھائی جا رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے اس کو، سبزیاں بھی کھا رہا ہے، پھل بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو دانت بھی ایسے دیے، گوشت کے لیے الگ، کاٹنے کے لیے الگ، چبانے کے لیے الگ جی، لیکن لقمہ اترتے وقت
یہ خیال نہیں آتا کہ یہ میرے منہ تک پہنچانے والی ذات کون سی. میں نے عرض کیا نا کہ مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زمین پہ سر نہیں رکھ سکتے، آپ کو 16-17 دن زمین پہ سر نہیں رکھنا، سجدہ کرتے میں اشارے سے سجدہ کریں. تو انہوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. اب سارے پریشان ہو گئے، بیٹے پریشان ہو گئے کہ حضرت کھانا نہیں کھا رہے تو دوائی کیسے لیں گے، باقی فائدہ. تو انہوں نے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ سمجھائیں، شاید آپریشن کی وجہ سے یا اسپتال کی وجہ سے یا دوائیوں کی سمیل کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ حضرت نے کھانا چھوڑ دیا. اب وہ تشریف لائے، وہ پاس بیٹھے، اب وہ سمجھا رہے ہیں بیماری اللہ کی نعمت ہے، اس سے گناہ صاحب معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اتنا اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں. تو مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ بچے ہیں، نہیں سمجھتے. آپ تو سمجھتے ہو نا، جب زمین پہ سر نہیں رکھنا پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے. جب زمین پہ سر نہیں رکھنا پھر اس کا کھاتے ہوئے حیا آتی ہے. جس دن زمین پہ سر رکھوں گا اس دن شروع کر دوں گا کھانا. اچھا، اب یہ تو وہ حضرات ہیں جن کی خوراک بھی محدود تھی. ہماری خوراک کا حال کیا ہے؟ کتنے ٹائم ہے جی؟ 3 ٹائم والی بات تو ختم ہو گئی، وہ 3 والی تو ختم ہو گئی. آپ تو جب دسترخوان لگے حاضر ہیں جی. بس آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، پہلے تو ایک خاص قوم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کدھر جا رہے ہو، کہتے کھانا کھانے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کھانا کھا کے. اب تو ہر بندہ یہ کر رہا ہے، جا رہا ہے تو کھانا کھانے، آ رہا ہے تو کھانا کھا کے، پھر جا رہا ہے کھانا کھانے، اور پھر اس کے ہضم کرنے کے لیے الگ سے کچھ وہ بھی کھانا ہے. اور اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ میں نے ڈائٹ کرنی ہے کہ وزن کم کرنا ہے، پھر یہ پوچھنا ہے کہ کیا کھانا ہے. نہیں سمجھ ہے وہی کھانا ہی ہے، لیکن کیا کھانا ہے کہ وزن کم ہو. جی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک مسافر مسجد میں بیٹھا تھا تو اس کے دیکھا ایک آدمی نے کہ مغرب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، شام میں بھی بیٹھا ہوا. تو پوچھا، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں. انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ میرے گھر کھانا کھلاتا ہوں. وہ گھر لے گیا. اب وہ سالن رکھ کے روٹیاں لینے گیا، واپس آیا سالن ختم. اور روٹیاں رکھ کے سالن لینے گیا، آیا روٹیاں ختم. وہ 2-4 چکر لگے جو گھر میں بیچارے نے بنایا تھا وہ ختم. اس نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہتے سنا ہے مصر میں کوئی حکیم ہے، پیٹ کا علاج کروانا، پیٹ خراب ہے. انہوں نے کہا جب ٹھیک ہو گیا پھر اس راستے سے واپس نہ آنا. خراب ہے تو یہ حال ہے، جب ٹھیک ہوگا تو کیا حال کرو گے جی. نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا پیٹ بھرا ہوا جی، 1-2 لقمے بس، پھر دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے. حضرت حکیم شاہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کرام نے خالی پیٹ رہ کر جو کچھ کیا نا، تم کھا کے ہی کر لو، کرو تو صحیح نا. کچھ کھانے کے بعد بھی کچھ نہیں کرنا نا، کچھ کرنا ہو پھر تو چلو ٹھیک ہوگی. تو اللہ کی جتنی نعمتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا یہ جو ٹھنڈا پانی آپ کو گرمی کے موسم میں ملا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر بھی اللہ سوال کریں گے کہ بتاؤ اس پر کیا شکر ادا کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اللہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے جو ایک نعمت دی میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں، تو یہ شکریہ کی توفیق دینا یہ بھی تو آپ کی نعمت ہے. پھر میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر وہ بھی آپ کی نعمت ہے. پھر اس پر شکریہ، تو ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، ساریوں کا. تو فرمایا داؤد میرے بندوں کو بتاؤ جب تم نیت کر لیتے ہو نا کہ ہمارا منعم ہے، ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو یہ شکریہ ادا ہو گیا. فرمایا جس نعمت پر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، جس نعمت پر آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا. لیکن ہمارا کیا ہے، جیسی کو اچانک نعمت ملتی ہے تو بجائے الحمدللہ کہنے کے کہتے شکر کوئی اور منگا ہوں. یہ اس وقت میں نا کچھ اور مانگ لیتا میں، وہ یہ جو ملا ہے اس پہ تو کر لو شکر، پھر مل جائے گا اور بھی ملے گا انشاءاللہ. جو مل رہا ہے اس پہ شکریہ ادا نہیں ہو رہا. تو فرمایا یہ ذرا دیکھو، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، اور اس سے جو پھل نکل رہے ہیں ان کے رنگ دیکھو، ان کے ذائقے دیکھو، ان کی تاثیر دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. فرمایا اتنے رنگ صرف انسان کے لیے کہ انسان دیکھے اور خوش ہو. اور جب انسان ان کو دیکھے تو وہ پہچانے کہ ان پھلوں کے اندر ذائقہ رکھنے والی ذات کون سی ہے، کیونکہ زمین میں وہ ذائقہ نہیں ہے، پانی میں وہ نہیں ہے، ہوا میں وہ نہیں ہے، درختوں میں وہ نہیں ہے، پتوں میں وہ نہیں ہے، اس کی
اندر سے آپ کاٹ کے بھی دیکھ لیں کوئی رگ اندر نہیں جا رہی جو اس تک ذائقہ پہنچا رہی ہو. یہ محض اللہ کا کرم ہے جو اللہ وہاں ذائقے پہنچا رہے. پھر وہ پھل کہاں پیدا ہوا, کس علاقے میں پیدا ہوا, وہ کہاں کا ہے, وہ گندم کہاں کی, وہ کھجور کہاں کی, اور کہاں سے وہ سفر کر رہی ہے اور اللہ آپ تک پہنچا رہے. کتنا بڑا اللہ کا کرم اور کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا انسان کے لیے. ایک تو یہ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. پہاڑوں کو دیکھو, ان کے حصے بھی مختلف ہیں, کچھ سرخ ہے, کچھ سفید ہے, کچھ سیاہ ہے, کچھ بہت سیاہ ہے. اور اگر آپ ذرا نکل جائے تھوڑا یہ سندھ کے علاقوں کی طرف اور بلوچستان کی طرف, تو آپ کو عجیب و غریب ایک ہی لائن میں پہاڑ نظر آئیں گے. ایک پہاڑ ہے وہ سارے کا سارا مٹی کا, ایک پہاڑ ہے وہ سارے کا سارا پتھر کا. اب یہ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ مٹی کو بھی روک کے رکھا ہے, پتھر کو بھی روک کے رکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پہاڑ, پھر ان پہاڑوں کے اندر نمک کے پہاڑ الگ, سونے کے پہاڑ الگ, چاندی کے پہاڑ الگ, پھر اللہ نے یہ بنا دی. کیا کچھ اللہ نے پہاڑوں کے اندر رکھ دیے. پھر ان پہاڑوں کے بنانے کا مقصد اللہ کا الگ. ٹھیک, پھر ان پہاڑوں کو دیکھو, فرمایا یہ سب کا سب کس کام کے لیے ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ یہ سب کچھ جو میری اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے سارے رنگوں سے اللہ نے اس کائنات کو بھر دیا. پھر اس کو دیکھنے کے لیے اللہ نے جو آنکھیں عطا فرمائی. آج تک جو کیمرہ ایجاد ہوا ہے وہ ایک وقت میں ایک تصویر لیتا ہے. آپ کی آنکھیں ایک وقت میں سامنے جتنے رنگ آتے ہیں سارے کی ساروں کی تصویر لے لیتی. تو یہ کس نے کیا؟ اللہ کی ذات. جن لوگوں کو یہ مرض لگتا ہے نا کہ ان کو رنگ دیکھنا ختم ہو جاتے ہیں, ذرا ان سے پوچھے کیسی بے رونق دنیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے, بس سارے رنگ ختم ہو چکے. تو یہ جو کچھ اللہ رب العزت. اچھا, پھر اللہ نے اتنے سارے پھل, اتنے سارے پھل, اتنی ساری سبزیاں, اتنا کچھ زمین سے نکالا, لیکن اگر آپ کی زبان میں وہ چکھنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو آپ کے لیے کس کام کا تھا یہ سب کچھ جی. اب اس کا کتنا کرم ہے کہ آپ کی زبان پہ لگتے ہی آپ بتاتے ہیں کہ میں کیا کھا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز الگ الگ بتا رہی ہے کہ اس میں یہ کچھ ہے. پھر اللہ نے ناک میں سونگنے کی ایسی صلاحیت رکھی, وہ سونگ کے آپ بتا رہے ہیں کہ میرے سامنے کیا چیز ہے. پھر آپ عجیب بات دیکھیے, حضرت نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں نا جو کھانے والے, وہ سب کے سب اپنا منہ نیچے لے کے جاتے. سارے جاندار اپنا منہ نیچے لے کے جاتے. آپ دیکھ لیں کسی بھی جانور کو دیکھیں, وہ جب کھانے لگتا ہے تو منہ نیچے لے کے جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے یہ عزت عطا فرمائی کہ یہ منہ ادھر ہی رکھے, اللہ لقمہ اس کے منہ تک پہنچائیں گے. اور پھر آپ غور کریں کہ یہ جو جوڑ ہے اس کا مڑ جانا, یہ نہ ہوتا تو پھر ایک دوسرے کے منہ میں ڈال رہے ہوتے, اور اگلا کھا کے اٹھ جاتا, پھر آپ کیا کرتے جی. اللہ نے کتنا کرم کیا. پھر آپ کے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت, لقمہ توڑنے کی طاقت, پھر وہ آپ نے کھانا ہے. تو یہ انتظام فرمایا اللہ نے یہ کہ انتظام کیوں کیا کہ باقی سارے جاندار سر نیچے جاتے ہیں, انسان کا سر اوپر رہتا ہے, اس لیے کہ یہ سر رزق کے سامنے نہیں, رزاق کے سامنے جھکنے کے لیے. تو جب یہ اللہ کی نعمتیں سامنے آئے, یہ سب کچھ آئے, تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اچھا, پھر انسان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگ, وَالدَّوَابِ اور زمین پہ رنگنے والی باقی چیزیں, والانعام مویشی, مختلف الوانہ کذالک ان کے رنگ بھی اسی طرح مختلف ہیں. ابھی آج جتنے بیٹھے آپ سب کو دیکھو, ہر ایک الگ الگ ہے, رنگ الگ, شکل الگ, لہجہ الگ, چلنے کا سٹائل الگ, سب کچھ اللہ نے الگ رکھا ہوا. ٹھیک ہے, اور یہاں تو ہم کم بیٹھے, اب اللہ تعالیٰ سب کو حج پہ لے جائے. آمین تو کہہ لو. اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق دے. اب وہاں جب آپ جائیں, وہاں انسانوں کو دیکھیں, سمندر ہے انسانوں کا, ہر ایک الگ الگ ہے. اگر یہ ساروں کا رنگ ایک جیسا ہو جاتا, قد ایک جیسا ہو جاتا, شکل ایک جیسی ہو جاتی, تو پھر کیا حال ہوتا دنیا کا جی. اور آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت نے ان کی ساری اولاد کو نکالا عالم ارواح میں, تو یہی سوال کیا تھا, اے اللہ یہ میرے جو بیٹے ہیں یہ مختلف کیوں ہے, قد اونچا ہے, قد نیچا ہے, موٹاپا ہے, کمزوری ہے, یہ الگ الگ کیوں, اے اللہ ان کو ایک جیسا کیوں نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرمایا آدم اس لیے تاکہ یہ میرا شکر ادا کرے.
جس کو اللہ نے قد دیا وہ قد پہ شکر ادا کرے، رنگ دیا وہ رنگ پہ کرے، شکل دی شکل پہ کرے، عقل دی عقل پہ کرے، جو نعمت میری ہے اس بات پہ شکر ادا کرے۔ اور ذخیرۃ الجنان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں، تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی اندر ایک آدمی ہے، اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں اور جمع ہیں۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو سیدھا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ ہنسیں۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرمایا انسانوں کو دیکھو، ان کے رنگ دیکھو، قد دیکھو، جسامت دیکھو، چال دیکھو، آواز دیکھو۔ اب آواز سن کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کون بول رہا ہے، چال سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ کون جا رہا ہے، قد سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر انسانوں کے رنگ تو الگ ہو گئے، اب فنگر پرنٹ الگ، آنکھوں کا سکین کیا گیا وہ الگ، یہ سب کچھ کس نے رکھا؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا پہچانو نا کہ میرا رب ہے۔ جب حج کے موقع پہ جاتے ہیں نا، وہاں انڈونیشیا کے لوگ آتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ ایک جیسے ہیں سارے، یعنی ان کے ایک جیسے ہونے پہ حیرانگی ہو رہی ہے، سب کے الگ ہونے پہ حیرانگی نہیں ہو رہی۔ حیرانگی تو اس بات پہ ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے اتنے انسان بنائے اور سب الگ۔ ایک وقت میں دیکھیں نا 7 ارب انسان ہو، سارے کے سارے الگ ہوں، اتنی بڑی اللہ کی قدرت۔ فرمایا یہ دیکھو، اب یہ بتانے کے بعد کہ تم زمین کے رنگ دیکھ لو، پھلوں کے رنگ دیکھ لو، سبزیوں کے رنگ دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، جانوروں کو، سب کو دیکھو۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ حاصل کرو، یہ معرفت لو اللہ کی ذات کی، اور پھر اس ذات کا ڈر اپنے اندر بٹھاؤ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ساتھ دیکھیں نا، جو تھوڑی سی مدد کرتا ہے ہم کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کی، جو سب کچھ عطا کر رہا ہے اس کی ناراضگی سے ڈر ہی کو نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی تو